اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کے حق میں محمد عالم حمزائی کی جانب سے آداب اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم کے عزیز و معزز طالب علموں کی خدمت میں حسب وعدہ تجوید القرآن کی چوتھی قسط جو کہ صفت ہمس کے بارے میں ہے پیش کر رہا ہوں۔ ہمس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، نیز یہ کہ ان حروف میں ہمس کی آخر ضرورت ہی کیوں پیش آئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو آئیے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمس کے لفظی معنی ہوتے ہیں خسر پھسر، کانا پھوسی، سرگوشی وغیرہ، یعنی وسپرنگ ساؤنڈ، دھیمی اور ہلکی سی آواز کا پیدا ہونا یا کرنا ہمس کہلاتا ہے۔ جبکہ تجوید القرآن میں چند مخصوص حروف جنہیں حروف ہمس یا حروف محموسہ کہا جاتا ہے، ان میں سے کسی حرف کی آواز کو جب کہ وہ ساکن حالت میں ہو یا پھر ساکن حالت میں پڑھنا ہو، اس حرف کی اس ساکن آواز کو مخرج میں ہی ہلکی سی حرکت دے کر قدر ظاہر کر کے ادا کرنا ہمس کہلاتا ہے۔ اس قدر بلند بھی نہیں کہ قلقلہ کے برابر ہو اور اتنا پست بھی نہیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کون سا حرف تھا، کس حرف کی آواز تھی۔ مثال کے طور پر اس لفظ کو لیجئے، قرآن کی سورہ نمبر 12 سورہ یوسف کی آیت نمبر 67، یہاں ان الفاظ کے ساتھ ہی پھر وقف جائز کی علامت ہے۔ وقف کرنے پر تو آپ کو معلوم ہے کہ آخری حرف تا سے پیش کی حرکت کو ہٹا کر اسے ساکن کر دینا ہوگا، سو حرف تا کو ساکن کر کے پڑھیں گے اور ہمس کی صفت بھی ساکن آواز میں ہی تو ہوتی ہے جبکہ وہ حرف حروف محموسہ میں سے ہو، اور حرف تا حروف محموسہ میں سے ہے، لہذا اس آخری حرف تا کی آواز میں ہمس ہوگا۔ اسے اس طرح نہیں پڑھیں گے جیسے بغیر ہمس کے علیہ توکلت، علیہ توکلت، بلکہ ہم آخری حرف تا کی ساکن کردہ آواز کو ذرا ظاہر کر کے ہمس کے ساتھ یوں پڑھیں گے، علیہ توکلت، علیہ توکلت۔ آخری حرف تا کی آواز میں جو ہلکی سی بھنک آپ سن رہے ہیں، توکلت، یہی ہمس کہا جاتا ہے۔ اسی حرف کی ہی ایک اور مثال دیکھیے، للسحت، للسحت۔ میرے اس طرح پڑھنے سے سننے والوں کو صحیح طور پر پتہ چلے گا کہ آخری حرف کیا تھا۔ یہ مثال سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 42 میں ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل دیکھیے، سورۃ النساء آیت نمبر 101 میں ہے، من الصلاۃ، من الصلاۃ۔ آخری حرف تا مدورہ یعنی گول تا ہے، اسے وقف کی حالت میں کیسے پڑھیں؟ آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ وقف کی صورت میں تا مدورہ کو ہا مدورہ میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور ہا مدورہ بھی حرف تا کی طرح ساکن حالت میں ہمس کی صفت رکھتا ہے۔ اب ہم اس لفظ کو یوں پڑھیں گے ہمس کے ساتھ، من الصلاۃ، من الصلاۃ۔ اگلی مثال کا انتخاب سورۃ النساء ہی کی آیت نمبر 128 سے کیا ہے۔ وقف مطلق کا نشان موجود ہے، یہاں پہ آخری حرف ہا ہے جسے وقف کی وجہ سے ساکن کر دیا جائے گا، اور یہ حرف بھی حروف محموسہ میں سے ہے، لہذا اس کی بھی ساکن آواز میں ہمس ہوگا۔ سو اسے یوں پڑھیں گے، الانفس الشح، الانفس الشح، تاکہ سننے والوں تک آخری حرف ہا کی ساکن آواز پہنچ سکے۔ ہمس کی ایک اور مثال
سورہ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 9 سے لیجئے۔ وقف جائز کی علامت: حرف کاف حروف محموسہ میں سے ہونے کی وجہ سے ساکن حالت میں ہمس کے ساتھ یوں پڑھیں گے: قال كذلك، قال كذلك۔ آخری حرف کاف کی جو آواز آپ سن رہے ہیں یہی ہمس ہے۔ اب رہی بات کہ کل حروف محموسہ تعداد میں 10 ہیں، ان 10 حروف کو بآسانی یاد رکھنے کے لیے قراء کے نزدیک یہ 3 کلمات مقرر ہیں: فحثہ شخص سکت۔ آپ ان 3 پراجات کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں: فحثہ شخص سکت، یعنی فحثہ شین، خا، صاد، سین، کاف اور تا۔ ہم سے متعلق اس پوری ویڈیو کا بغور مشاہدہ کرنے کے بعد یقیناً آپ بھی اس نتیجے پر پہنچ گئے ہوں گے کہ ہمس تو قلقلہ کا ایک طرح سے چھوٹا بھائی لگتا ہے، کیونکہ ہمس کو اگر اپنی حد سے بڑھا دیں تو قلقلہ سے موصوف ہوگا، مگر قلقلہ کے 5 حروف تو علیحدہ ہیں اور یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ آپ اس خیال میں نہ رہیں کہ حروف محموسہ صرف کسی لفظ کے اینڈ میں آنے پر وقف کی صورت میں ان کی آواز میں ہمس ہوگا، نہیں، بلکہ یہ حروف کسی ورڈ کے درمیان میں بھی جزم کے نشان کے ساتھ ہوں، یعنی ساکن ہوں، زبر، زیر اور پیش کے ساتھ نہ ہوں، تو ایسے میں بھی ان ساکن حروف محموسہ پر ہمیشہ ہمس کا قانون ہی لاگو ہوگا، ورنہ اس حرف کی آواز کی وضاحت نہیں ہوگی اور سامعین لفظ کو کچھ سے کچھ سمجھ بیٹھیں گے تو معنی بدل جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ان مخصوص حروف میں ہمس کی ضرورت پیش آئی، تاکہ حرف اپنی صفت اور وضاحت کے ساتھ واضح اور ممتاز ہو۔ ان الفاظ میں بھی ذرا غور کیجئے گا۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 5 میں ہے: اہدنا، اہدنا، حرف ہا میں ہمس ہوگا۔ نیز لا تفسدوا، اگر ہم پڑھیں لا تفسدوا یہ تو درست نہیں ہوگا۔ المفسدون، المفسدون، فا حرف میں ہمس۔ یستہزئ، یستہزئ، ہا حرف میں ہمس۔ الذین اشتروا، الذین اشتروا، شین میں ہمس۔ مثلہ، مثلہ، ثا حرف میں ہمس۔ ما ننسخ، ما ننسخ، خا حرف میں ہمس۔ لا نسقی، لا نسقی، سین حرف میں ہمس۔ یصدر، یصدر، صاد حرف میں ہمس۔ اس ویڈیو کو لائک اور لائک سے زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی وساطت سے کچھ نہ کچھ علمی نفع پہنچے، اور یوٹیوب پر اس قرآنی چینل تعلم القرآن کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر قرآنی علمی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ تمام کا حافظ و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔